السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا ہی زبردست ایمان افروز واقعہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک جید اکابر میں سے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کا جو ایمان افروز جو مدینہ منورہ سے جو ان کی محبت ہے، ان سے متعلقہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ ان کی کوئی خواہش یہ تھی کہ مجھے جب بھی موت آئے مدینہ منورہ میں ہی آئے، محبوب کا شہر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو محبوب کے شہر میں ہی موت آئے۔ وہ باہر نہیں جاتے تھے، لیکن ہر وقت اس حوالے سے پریشان ضرور رہتے تھے کہ پتہ نہیں میں کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا تو اور مجھے باہر ادھر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اسی خواہش کے اعتبار سے نہ پریشان رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو سوئے ہیں، خواب کے اندر فرشتہ آیا، تو انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ میری زندگی کتنی باقی ہے، تاکہ میں اس حساب سے پھر اپنی زندگی کے پلان کر لوں۔ فرشتے نے جواب میں ایسے ہاتھ کا صرف پنجہ دکھا دیا اور بس وہ چلا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح نیند سے بیدار ہوئے، اب بڑے پریشان کہ فرشتے سے میں نے پوچھا ہے، فرشتے نے آگے سے جواب کے اندر ایسے ہاتھ دکھا دیا، پنجہ کر دیا۔ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ جی کیا 5 دن باقی ہیں، کہ 5 سال باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، یا کتنا ٹائم باقی ہے۔ اب وہ اور پریشان ہو گئے۔ پر انہی کے زمانے کے ایک اور اللہ والے تھے، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم کو انہیں اللہ تعالیٰ نے اکمل طور پہ، کامل ترین خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ خواب کاغذ پہ لکھ کے اپنے غلام کو دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، ان سے کو پوچھو کہ اس خواب کی تعبیر بتا دے، لیکن میرا نام نہیں بتانا۔ غلام گھوڑے پر سوار ہوئے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے اور دیکھا وہ عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، جب انتظار سے وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ رکا ان کو پیش کیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ رکا پڑھا تو پوچھا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ غلام نے عرض کیا حضور مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ براہ مہربانی تعبیر بتا دیں۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسا ملکہ، کیسی مہارت عطا کی تھی کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پھر اگر نام بتانے کی اجازت نہیں تو پھر ایسا خواب مدینہ منورہ کی سرزمین پر وہ ایک ہی ہستی دیکھ سکتی ہے اور وہ امام شافعی ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ جی حضور بات ایسے ہی ہے، لیکن مجھے نام بتانے سے منع کیا گیا تھا، بہرحال آپ تعبیر بتا دیں۔ کیا ہی زبردست تعبیر ہے۔ اور سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی انہوں نے جو خواب دیکھا اور اس میں فرشتہ آیا، انہوں نے جو سوال کیا نا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، فرشتے نے اصل میں پنجہ دکھا کے، ہاتھ دکھا کے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان 5 چیزوں کا علم حقیقتاً اللہ کی ذات کو ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ 21واں پارہ سورہ لقمان، اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 34۔ آیت کیا ہے؟ اس ایک ہی آیت میں 5 چیزوں کا ذکر، یہ 5 باتیں ایک ہی آیت کے اندر ہے۔ یہ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اسی کے اندر 5 باتوں کا ذکر ہے، بڑی زبردست 5 باتیں کمال کی ہیں۔ اور سے جی ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ بے شک حقیقتاً اس کا جو علم ہے اللہ کی ذات کو ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے نشانیاں تو بتائی ہیں کہ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، اور اس سے پہلے ماہ رمضان میں 2 دفعہ سورج گرہن کا ہونا ہے، اور بھی نشانیاں، لیکن بالکل واضح کنفرم کس سال کب قیامت آئے گی یہ علم تو اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ ایک، قیامت کب آئے گی ایک۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ محکمہ موسمیات والے بتاتے تو ہیں کہ جی اب بارش کا موسم ہے، بارش ہوگی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کالی گٹا چھا جاتی ہے اور ایسے بادل آ جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنی طوفانی بارش ہوگی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اور حقیقت کیا ہوئی؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش ہونی کب ہے؟ حقیقتاً اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ اور نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے آیا وہ نیک بخت ہے یا بدبخت؟ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، اس کا ذریعہ کیا ہوگا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 5 یہ وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرشتے سے پوچھا بھی تھا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کل کو انسان کو کیسے موت آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کب مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ انسان کو کب موت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک وہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ امید ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمان افروز مدینہ منورہ سے جو محبت والا واقعہ تھا، یہ اچھے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کے جو روضہ رسول سے اور ان کے جو پیارا شہر مدینہ منورہ، ان سے ہمیں بھی اپنے دل و دماغ کو منور کرنے، اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔